السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. دل کے احوال، دل کے معاملات، دل کی کیفیات، دل کے امراض اور اس کی بیماریاں، اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے پورے جسم میں دل اللہ تعالیٰ کی نظر کا ہر وقت مرکز ہوتا ہے۔ اس وقت بھی رب کریم میرے اور آپ کے دل اور دل کی دھڑکنوں کو دیکھتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں اور سینوں کے بھیدوں سے پوری طرح آگاہ اور واقف ہے۔ باقی جو انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے نقصانات محدود ہوتے ہیں، لیکن جب دل گناہگار ہو جائے اور دل گناہوں کی آماجگاہ اور گناہوں کا مرکز بن جائے تو بعض دفعہ دل کے گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ زندگی کے باقی اعمال اور نیکیاں بھی داؤ پہ لگ جاتی ہیں۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک بدترین بیماری، جس سے شاید کوئی محفوظ نہیں رہا، اس منبر پہ کھڑے ہونے والے عبید الرحمن سے لے کے اس حال کے آخری شخص تک،
یہ بیماری ایسی ہے کہ ہر ایک پہ حملہ کرتی ہے۔ کوئی ہے جو اپنا دفاع کر لیتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو دل کی اس بیماری سے واقف اور آگاہ نہیں ہوتا، تو دل کے اندر یہ بیماری جگہ بنا لیتی ہے۔ اہل علم اور صالحین کہتے ہیں ما خلا جسد من حسد، جسد باڈی اور جسم کو کہتے ہیں، کوئی بھی جسد من حسد، حسد سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو دل کی ایک بدترین بیماری حسد کی بیماری ہے، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ امام فضل ابن حسین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر ثعلبی میں، الکشف والبیان میں امام ثعلبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس عظیم امام نے قرآن مجید کی روشنی میں یہ کہا کہ دنیا میں جتنی بھی نقصان دہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ساری نقصان دہ چیزوں کا تذکرہ کیا اور ان کی ترتیب سعودی رکھی، کم نقصان دہ، پھر اس سے زیادہ نقصان دہ، پھر اس سے زیادہ نقصان دہ، اور ایک ہی صورت کے اندر کوئی ایسی چیز اللہ نے نہیں چھوڑی جو نقصان دیتی ہو اور جامع انداز میں اس کا تذکرہ نہ کیا ہو، اور ساری نقصان دہ چیزوں میں سب سے ٹاپ کے اوپر اور آخر میں اللہ نے حاسد کے حسد کا تذکرہ کیا۔ آپ میرے ساتھ مل کے اگر اس صورت پہ غور کریں گے تو آپ اس عظیم مفسر نے جو نتیجہ نکالا ہے آپ یقیناً اس سے اتفاق کریں گے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آپ کہا کیجئے اعوذ، میں حفاظت میں آتا ہوں، کس کی؟ بربی، اس رب کی حفاظت میں، الفلق، جو فلق کا رب ہے۔ فلق کا ایک معنی تو ہوتا ہے رات کے اندھیرے کو ختم کر کے صبح کی روشنی کو لانے والا وہ رب، میں اس رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اور فلق کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے فالق الحب والنوا، ہر ایک چیز جو بھی اللہ پیدا کرتا ہے، اکثر و بیشتر چیزوں کی تخلیق کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اندر سے اللہ رب العزت دوسری چیز کو نکال دیتا ہے، اسے پھاڑا اور اس سے دوسری چیز کو نکال دیا۔ گندم کے بیج کو اللہ رب العزت نے توڑا اور اس سے درخت کو نکال دیا۔ کھجور کی گٹھلی کو اللہ رب العزت نے پھاڑا اور اس سے کھجور کے درخت کو نکال دیا۔ فالق الحب والنوا، تو الفلق کا دوسرا معنی اہل علم اور مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ رب جو ہر چیز کو مخصوص انداز میں بنا کے اس سے نئی چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے، میں فلق کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس کی مخلوق میں آتی ہے۔ اللہ کی مخلوق سے کون سی چیز باہر ہے؟ سانپ اس کی مخلوق ہے، بچھو اس کی مخلوق ہے، شیر اور چیتے اور درندے اس کی مخلوق ہیں، ساری کی ساری زہریلی چیزیں اس کی مخلوق ہیں، چیر پھاڑ کرنے والی مخلوقات اسی کی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ شیطان بھی اس کی مخلوق ہے، ابلیس بھی اس کی مخلوق ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہا کیجئے میں صبح کے رب کی، یا فالق الحب والنوا، ایک چیز کو پھاڑ کے دوسری چیز کو اس سے نکالنے والے اس رب کی حفاظت میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔
تمام مخلوقات اس کے اندر آ گئیں، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو اور ان کا ڈسنا اور ان کا زہر بھی اس کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد ایک شدید ترین مخلوق جس میں زیادہ نقصان ہوتا ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، میں رات کے اندھیرے کے شر سے رب کی حفاظت میں آتا ہوں جب رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ اس میں شیاطین، جنات، زہریلی مخلوقات اور مختلف قسم کی بعض بیماریوں کی رات کے فضا کے اندر حملے، وہ ساری چیزیں رات کے اندھیرے کے شر میں آ گئیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس سے زیادہ نقصان دہ چیز کا تذکرہ کیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں کے اندر پھونک پھونک کے جادو کرنے والی عورتیں، یہ بھی معنی ہے، اور یہ بھی معنی ہے جادو کرنے والی جماعتیں، جادو کرنے والے گروپ، جادو کرنے والے افراد۔ اس لحاظ سے دونوں ہی مفسرین نے معنی کیے، جو جادو کرنے والی عورتیں ہیں یا جادو کرنے والی جماعتیں اور گروپ ہیں، ان کے گروہ میں پھونک پھونک کے جو وہ جادو کرتے ہیں، اس سے بھی میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ دوبارہ اس صورت پہ غور کیجئے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، میں صبح کے رب کی حفاظت میں اور اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، مخلوقات کی شر سے۔ پھر اس کے بعد مخلوقات میں سے دوسرے نمبر پہ زیادہ جس میں نقصان ہے، رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھانے لگے، اور تیسرے لیول پہ جادوگروں کے شر سے، جماعتوں اور خواتین جو گروہ میں پھونک پھونک کے جادو کرتی ہیں اور اس طرح سے انسانوں کا نقصان کرنے والی جماعتیں ہیں یا خواتین ہیں، میں ان کے شر سے بھی اے رب تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اور سب سے آخر میں اللہ نے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو امام ثعلبی نے کیا لکھا؟ اس سورہ کی روشنی میں انہوں نے لکھا کہ اس سورت میں ترتیب سعودی ہے، درجہ بدرجہ، ایک نقصان پھر اس سے زیادہ پھر اس سے زیادہ۔ ویسے تو مخلوقات کے اندر ساری ہی شرارتیں اور سارے ہی نقصانات آ گئے تھے، لیکن اللہ نے ترتیب میں نام لے کے کچھ خاص نقصان دہ چیزوں کا زیادہ تذکرہ کیا۔ تو اس آیت کی روشنی میں اور امام ثعلبی کی تفسیر کی روشنی میں میں تو بلا ٹوک کہہ سکتا ہوں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سانپ کا زہر ایک طرف ہے، بچھو کا ڈسنا ایک طرف ہے، شیر اور چیتے کا چیرنا اور پھاڑنا ایک طرف ہے، رات کے اندھیرے ایک طرف ہیں، جادوگروں کے جادو اور ان کے گروہ کے اندر پڑے ہوئے منتر اور شیاطین کی خباثتیں ایک طرف ہیں۔ سورہ فلق سے محسوس ہوتا ہے کہ حاسد کا حسد، اس کا نقصان ان سب سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ یہ بیماری دل کو لگتی ہے، دل کے اوپر حملہ کرتی ہے اور دل کے اندر ہی رہتی ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ حسد کا لفظ بنیادی طور پہ حسدل سے ہے، اور حسدل ایک مخصوص قسم کا کیڑا ہے جو جانوروں کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، جس کو ہم اپنی مقامی پنجابی زبان میں چچڑ بھی کہتے ہیں۔ اس طرح کا کیڑا اور اس طرح کی ایک اللہ رب العزت کی مخلوق یا اس طرح کا خاص قسم کا انسیکٹ جو جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور اس جانور کا خون چوستا رہتا ہے اور یہی اس کی زندگی ہوتی ہے، اس حسدل، اس کیڑے سے ہی اس لفظ کو اخذ کیا عربی زبان میں اور حسد کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ گویا حسد بھی ایک ایسی بیماری ہے جو دل کے اوپر لگتی ہے، اور جیسے وہ ایک مخصوص قسم کا کیڑا خون چوستا رہتا ہے، حاسد انسان کی خوراک اور اس کی زندگی بھی اسی میں ہوتی ہے کہ دوسروں کا کسی نہ کسی انداز میں
خون ہی چوستا رہتا ہے. اور باقاعدہ اہل علم نے اس کی تعریف کی تمنی زوال النعمہ عن المحسودی. محسود انسان سے، حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں. جس سے انسان کو حسد ہو اسے محسود کہتے ہیں. یعنی حاسد کا یہ خواہش کرنا کہ محسود کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اس سے یہ نعمت چھن جائے. اور امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا حسد کا سب سے پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی نعمتوں کی طرف یوں نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں. اس کے پاس کتنی اچھی گاڑی ہے، اس کا مکان کتنا اچھا ہے، اس کو حسن و جمال اللہ نے کیسا دیا ہے، اس کا لباس کتنا اچھا ہے. یہ حسد کی پہلی سٹیج ہوتی ہے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے. اگرچہ یہ منع نہیں ہے لیکن قرآن مجید نے بعض حوالوں سے جب یہ حسد کا ذریعہ بن جائے تو یوں دوسروں کی نعمتوں میں نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے سے بھی منع کر دیا تاکہ دل میں اس کی خواہش پیدا نہ ہو. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ نے جو تم میں فرق مراتب رکھا ہے خواہ مخواہ دل میں اس کی خواہشیں نہ لایا کرو، امیدیں نہ لایا کرو. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُمْ بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. مختلف لوگوں کی اقسام کو جو ہم نے دنیا کی رونق دی ہوئی ہے اس کی طرف اپنی نگاہوں کو یوں پھاڑ پھاڑ کے مت دیکھا کرو. جب انسان پھر اگلے سٹیج پہ آتا ہے پھر اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے میرے پاس بھی ایسی گاڑی، میرے پاس بھی ایسا بنگلہ، میرے پاس بھی ایسا بینک بیلنس، میرے پاس بھی ایسی جائیداد، میرے پاس بھی ایسی پراپرٹی، میرے پاس بھی ایسا حسن و جمال، میرے پاس بھی یہ نعمت ہو. تیسرا سٹیج پھر یہ انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے. جب اسے یہ چیز نہیں ملتی ہے تو پھر وہ دل میں خواہش کرنے لگتا ہے اچھا اس والی چیز ہی پھر مجھے مل جائے، مجھے ایسی گاڑی نہیں مل سکتی، مجھے ایسی کوٹھی اور بنگلہ نہیں مل سکتا، مجھے ایسا حسن و جمال نہیں مل سکتا تو اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور چوتھا سٹیج یہ ہوتا ہے بعض حاسد انسان اس حد تک گر جاتے ہیں کہ چوتھے اور آخری سٹیج میں وہ سوچتے ہیں یا اللہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مجھے ملے یا نہ ملے اس کا پھر یہ مسئلہ نہیں رہتا کہ مجھے ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے اور اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے. یاد رکھیے دل کی یہ بیماری جب دل کے اوپر حملہ کرتی ہے تو اس کے کس قدر نقصانات ہوتے ہیں. چند ایک آیات و احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انسانی تاریخ میں قرآن مجید کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آسماں کی بادشاہتوں میں اور اللہ کی عالم بالا کی مخلوقات میں سب سے پہلا گناہ حسد کا تھا. اور ابلیس نے جناب آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام و مرتبہ ملا اس سے اپنے تکبر کی بنا پہ حسد کیا تھا. زمین کے سینے پہ ابھی انسان نے چند قدم ہی اٹھائے تھے اور اول البشر پہلے انسان کے بیٹوں نے ابھی زندگی کی چند سانسیں ہی لی تھیں. اور انسانی تاریخ میں اس زمین کے اوپر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا تھا. اور ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کا خون کر دیا تھا حسد کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی. بجائے اس کے کہ دیکھے میرے اندر غلطیاں کیا ہیں، گناہ کیا ہیں، کمزوریاں کیا ہیں. حاسد کو دوسرے پہ ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کامیاب کیوں ہو رہا ہے، اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے. اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا اور خون بہا دیا اس حسد کی وجہ سے. اہل کتاب کا بنیادی مسئلہ، یہودیوں اور عیسائیوں کا بنیادی مسئلہ، اور یہودیوں کے جرائم کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ان کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے اور قرآن مجید نے گن گن کے بتائی ہے. اور خود اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے جو یہود نے دشمنی کی وہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے. بلکہ مشرکین مکہ کے بعد منافقین کو سکھانے والے ان کے پیچھے بھی اکثر یہودی ہوتے تھے اور یہودیوں کی پلاننگ اور ان کی سازشیں ہی ہوتی تھیں. اور یہودیوں کی اس ساری ضد اور ہٹ درمی کے پیچھے بنیادی وجہ ان کا حسد تھا. اور وہ حسد
جو کزنوں کا آپس میں ہوتا ہے، رشتہ داروں کو آپس میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور یہود کے جد امجد تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت میں سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور جناب ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے جناب اسحاق کی نسل میں سے یہود کی نسل آگے چلی ہے، اور وہ یہ خواہش اور امید لگائے بیٹھے تھے کہ آخری پیغمبر ہمارے جد امجد کی نسل میں سے ہوگا، لیکن جب ان کے جد امجد کی بجائے ان کے چچا کے بیٹوں میں سے اللہ رب العزت نے اور چچا کی نسل میں سے اللہ نے آخری نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا، تو اس حسد کے اندر مبتلا ہو کے کہ یہ عظیم فضیلت ہمیں ملنے کی بجائے ہمارے چچیروں کو، کزنز کو، چچا کے بیٹوں کو کیوں ملی ہے، ساری زندگی حسد کرتے رہے۔ خود قرآن مجید نے ان کے کفر اور فسق کی ایک اہم وجہ حسد بیان کی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ حق ان کے لیے واضح ہو چکا ہے، اور یہ اہل کتاب خود تو مومن نہیں ہو رہے، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو گروہ ایمان لا چکا ہے یہ بھی واپس پلٹ کے مرتد ہو جائیں اور بنی اسرائیل کے مذہب کے اندر شامل ہو جائیں۔ کس وجہ سے؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے۔ منافقین کی منافقت کے پیچھے، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کی ساری خباثتوں اور شرارتوں کے پیچھے ایک بنیادی وجہ بھی اس کا حسد تھا، اور مشرکین مکہ کے ضد ہٹ درمی، تعصب اور عناد کے پیچھے بھی ایک بنیادی فیکٹر ایمان نہ لانے کا ان کا حسد تھا کہ ہماری ہی برادری میں سے، ہمارے ہی خاندان میں سے ایک یتیم کو اللہ نے نبوت کا منصب دے دیا، اب ہم ان کے ماتحت ہو جائیں۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن ان آبادیوں میں سے ایک بڑے سردار اور ایک بڑے انسان کے اوپر کیوں نازل نہیں کیا گیا ہے؟ اس یتیم کے اوپر کیوں نازل کیا گیا ہے، اور ہمارے اوپر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حسد کی خرابی اور بربادی اور حاسد انسان کی خست تباہ اور اس کی ذلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں حسد کرنے والا انسان جو بدترین انسان ہے ان جیسا اخلاق اپنا رہا ہے۔ ابلیس کا کام ہے حسد کرنا، قابیل پہلا قاتل اس کا کام ہے حسد کرنا، یہود کا کام ہے حسد کرنا، منافقین کا کام ہے حسد کرنا، مشرکین کا کام ہے حسد کرنا، کفار کا کام ہے حسد کرنا، اور دنیا کے انبیاء کے بدترین دشمنوں کا کام رہا ہے حسد کرنا۔ اور حاسد انسان بے شک کلمہ گو ہے، وہ جب حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اہل ایمان والی خوبی سے نکل رہا ہے، اور کفار و مشرکین کی جو بری عادت ہے ان سے مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ پھر یہ ایسی بیماری ہے کہ جب حسد کی بیماری دل میں جگہ بنا لیتی ہے تو پھر یہ ایک بیماری ہی نہیں ہوتی، اس وجہ سے انسان کیا کچھ کر گزرتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ درندوں کی درندگی کو مات کر دیتا ہے، سانپ کے زہر کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور بڑے بڑے شیاطین کی شرارتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور حاسد انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جو ایک کسی بھی انسان سے توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ کس حد تک گر جاتا ہے ہم پوری طرح اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ حسد کی بیماری کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، یہ تو امتوں کی بیماری ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے میری امت کو وہ بیماری نہ لگ جائے جو پہلی امتوں کو لگی تھی۔ صحابہ نے پوچھا ما داء الامم، امتوں کی بیماری کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التباغض
والتشاہن، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، دل کے اندر کینے پالنا، التکاثر، دنیا سب سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کے جمع کرنے کی خواہش اور کوشش میں لگے رہنا، پھر اس کے بعد التحاسد، اس بنیاد پہ حسد کرنا، پھر اس کے بعد البغی، ایک دوسرے پہ زیادتی کرنا، پھر اس کے بعد الہرجو، ایک دوسرے کا قتل کر دینا، یہ امتوں کی بیماریاں ہیں۔ اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری امت کو یہ بیماری نہ لگ جائے۔ بالعموم جب بھی حسد کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر تو کوئی نہیں ہے، میں تو اس سے پاک ہوں۔ اور یہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے کہ مریض انسان بیمار بھی ہو اور وہ اپنے مرض کو ماننے کے لیے تیار بھی نہ ہو۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس بڑی محفل میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو اس بیماری سے بچا ہوا ہو۔ انبیاء بچتے ہیں، اللہ کے بڑے ہی نیک صالحین اولیاء بچتے ہیں، ہمارے جیسے گناہگار لوگ تو ان کے اوپر حسد کی بیماری وقتاً فوقتاً حملہ کرتی رہتی ہے، اور یہ ہماری کوتاہ نظری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو بڑے پاک باز ہیں۔ اور عموماً حاسد کا کہنا یہ ہوتا ہے، ساری دنیا تو میرے اوپر خوش ہے، سب کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں، بس یہ 2-4 لوگ ہیں، ان کی مجھ سے نہیں بنتی ہے اور میری ان سے نہیں بنتی ہے۔ اور یہی علامت ہوتی ہے کہ حسد آ گیا ہے، حسد آ گیا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بڑی کمال کی بات لکھی کہ جتنا تعلق کلوز ہوتا جاتا ہے اتنے حسد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وقت کا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ایک چوکیدار سے حسد نہیں کرتا ہے، اور وقت کا ایک بہت بڑا بزنس مین کسی اپنے درجہ شہرم کے ملازم سے حسد نہیں کرتا ہے۔ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو اور وہ کلاس 4 کے ملازم سے حسد نہیں کرتا ہے۔ اعظم مارکیٹ کا بہت بڑا تاجر یہاں ریڑھی لگانے والے کسی غریب اور رکشہ چلانے والے کسی ڈرائیور سے حسد نہیں کرتا ہے۔ وہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا کے ساتھ میرا تعلق بہت اچھا ہے، بس 2-4 لوگ ہیں ان کی میرے ساتھ نہیں بنتی، میری ان کے ساتھ نہیں بنتی، وہ 2-4 لوگ ہی تو ہماری ٹکر اور مقابلے کے ہوتے ہیں، اور حسد ٹکر کے اور مقابلے کے لوگوں سے ہی ہوتا ہے۔ انہی سے تو حسد ہوتا ہے، انہی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، کیا اللہ رب العزت نے ان کو ذہانت اور فطانت دی تھی۔ لکھتے ہیں، علماء سے، قراء سے، تاجر سے حسد کرے گا، ڈاکٹر سے کرے گا، انجینئر سے کرے گا، بزنس مین سے کرے گا، مزدور سے کرے گا، غریب آدمی اپنے لیول کے انسانوں سے کرے گا، بادشاہ اپنے درجے کے بادشاہ سے کرے گا۔ جس طرح ان کا ڈپارٹمنٹ، ان کا شعبہ آپس میں قریب ہوتا جائے گا، مفادات کے اندر جتنا تعارض اور کلیش بڑھتا جائے گا اتنا ہی حسد کا امکان بڑھتا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رشتہ داروں میں ہمارے مقابلے کے جو 1-2 لوگ ہوتے ہیں، انہی کے بارے میں تو دل کے اندر حسد کا جذبہ شیطان پیدا کرتا ہے، اور یوں ہم اس سے صرف نظر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ سارے میرے ساتھ خوش ہیں، میں ان کے ساتھ خوش ہوں، بس یہ 2-4 لوگ ہیں، ان کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے، میں تو بڑا پاک باز انسان ہوں۔ ہم اپنے آپ کو اس طرح سائیڈ پہ کر لیتے ہیں، اور اصل وہیں پہ ہمارے حسد کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اہل علم نے علامات بھی لکھی جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حسد کے اندر مبتلا ہیں۔ اس میں سب سے پہلی سٹیج تو یہی ہے کہ دوسروں کے اوپر نعمتوں کو انسان جب ہر وقت آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہی رہتا ہے، اور اس کی گفتگو کا دن رات یہی موضوع ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اس لائن پہ چل رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اس لائن کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر اس طرح کی خواہشیں کرنے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان اس کو حسد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر وہ آپ کو اپنی فیکٹری دکھاتا ہے،
اپنی اچھی جائیداد دکھاتا ہے، اپنی نعمتیں دکھاتا ہے، وہ بیچارہ ایک سادہ مخلص انسان اپنا دوست سمجھ کے دکھا رہا ہوتا ہے۔ حاسد انسان کی علامت یہ ہوتی ہے جب وہ کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے، اس کی محنت کو، اس کے خلوص کو، اس کی کاوشوں کو ایک لمحہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں، پتہ تو اس کو کچھ نہیں ہے، بس اس کا تکا لگ گیا ہے، کہیں سے کوئی تیر تکا چل گیا ہے تو یہ کسی کھاتے کا نہیں، بس ایسے کوئی تکا چل گیا ہے۔ کبھی پھر انسان اس کی کمزوریاں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے، یہ جو غیبت کی محفلیں جمتی ہیں اور یہ جو ایک دوسرے کی چغلیاں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بھی بنیادی وجہ دل کی بیماری حسد ہی ہوتی ہے۔ ہمیں اس کی عزت راست نہیں آ رہی ہوتی اور ہم بڑی محفل میں اس کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس حسد کی وجہ سے ہم غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، حسد کی وجہ سے ہم کینے میں مبتلا ہوتے ہیں، حسد کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے اوپر بہتان تراشی میں مبتلا ہوتے ہیں، حسد کی وجہ سے ہم بعض دفعہ انسان قتل تک پہنچ جاتا ہے اور اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو صاف کرنے کے لیے بالکل پر تولتا ہے تاکہ میرے راستے کے اندر کوئی قسم کی رکاوٹ نہ رہے۔ آخر میں ہم چند باتیں اس حوالے سے کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ یہ بیماری بہت عام ہے، ہر جگہ میں ہے، ہر شعبے میں ہے، شیطان اس کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت ہی اچھا انسان ہوں، بس یہ 2-4 لوگ ہیں، ان کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے، حالانکہ وہاں بھی اصل معاملہ یا ان میں حسد ہے یا آپ میں حسد ہے یا کسی درجے پہ دونوں میں حسد کا مسئلہ پایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے، سب سے بنیادی علاج یہ ہے، حاسد انسان یہ سوچ لے اور خوب غور و فکر کر لے کہ کائنات میں جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، فیصلہ اس کا چلتا ہے، اور حاسد انسان در حقیقت جب حسد کرتا ہے تو براہ راست اللہ کے فیصلوں سے دشمنی کرتا ہے۔ اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے، اللہ تو اپنے بندوں پہ نعمتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ہر وقت عطا کرتا ہے، وہ جواد ہے، وہ سخی ہے، وہ عظیم ہے، وہ کریم ہے، ذو المن والعطا ہے، واسع المغفرہ ہے۔ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ اس نے اپنی مخلوقات کو نوازنا ہی نوازنا ہے۔ اس کے نوازنے کے اپنے فیصلے ہیں، اپنے ضابطے ہیں، نہ وہ ہمارے علم میں ہیں نہ وہ ہمارے اختیار میں ہیں۔ اگر کسی کو دولت دی ہے تو آپ نے اپنے دل سے جواب دینا ہے، کوئی آواز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دل کی دھڑکنوں سے پوچھنا ہے۔ میرے کسی عزیز کو، میرے کسی کزن کو، میرے کسی ماموں کو، میرے کسی انکل کو، میرے کسی چچا کے ماموں کے بیٹے کو، میرے کسی بھتیجے اور بھانجے کو جو بھی دولت دی ہے، جو بھی کوٹھی دی ہے، جو بھی بنگلہ دیا ہے، جو بھی عزت ملی ہے، جو بھی شہرت ملی ہے، جو اتھارٹی ملی ہے، جو چیئر ملی ہے، جو منصب یا عہدہ ملا ہے، یا حسن و جمال ملا ہے، یا جوانی ملی ہے، جو کچھ بھی ملا ہے، وہ کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص اپنے کسی اس عزیز سے حسد کرتا ہے تو محسود کے اوپر نہیں، وہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو آپ کے حسد سے کیا اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے؟ کیا تقدیر بدل جائے گی؟ اللہ کی تقسیم بدل جائے گی؟ اس لیے بعض ائمہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ حاسد انسان سب سے پہلا نقصان اپنی ہی ذات کا کرتا ہے۔ اللہ نعمتیں دے کے اپنے بندوں پہ خوش ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندوں پہ نعمتیں دیکھ کے ٹینشن میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، انگزائٹی میں رہتا ہے، دباؤ میں رہتا ہے، ہر وقت غم میں رہتا ہے، گھٹن میں رہتا ہے، پریشانی اور اضطراب میں رہتا ہے۔ اس کے اندر ہی اندر جلن رہتی ہے، اس کے اندر ہی اندر کڑن سی رہتی ہے، اس کے اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا کچھ کھولتا رہتا ہے، اور
نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے اللہ دے دے کے خوش ہوتا رہتا ہے، یہ اللہ کے فیصلوں پہ غصے ہوتا رہتا ہے، گھٹن میں رہتا ہے، اپنی صحت کا بھی نقصان کرتا ہے، خیالات کا بھی نقصان کرتا ہے، سوچوں کا بھی نقصان کرتا ہے، سب سے بڑا نقصان کرتا ہے جو شخص بھی حسد کی لائن پہ لگ جاتا ہے، اللہ اس سے اپنی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہوتا کہ اللہ کی توفیق کسی سے چھن جائے۔ جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، اور حاسد سے اللہ کی توفیق چھن جاتی ہے، وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پہ براہ راست اعتراض کرتا ہے، اور اسی وجہ سے شاید اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو حسد ہے الحالقہ، یہ صفایا کرنے والی چیز ہے۔ لا اقول تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا تحلق الشعر کہ بالوں کو مونڈنے والا اس طرح جیسے بالوں کو مونڈتا ہے، یہ بالوں کو نہیں مونڈتا، ولیکن تحلق الدین، حسد ایک ایسا اس طرح ہے جو آپ کی تمام نیکیوں کو صاف کر دیتا۔ اگر انسان کی آنکھ گناہ کرے تو وہ آنکھ کا گناہ ہے، ہاتھ گناہ کرے ہاتھ کا ظلم ہے، پاؤں غلط چلیں پاؤں کا گناہ ہے، جب دل غلط ہو جاتا ہے تو پورا وجود غلط ہو جاتا ہے، جب دل حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم، اس کا ایک ایک بول، اس کی ایک ایک سوچ، ہر چیز ہی غلط ہو جاتی ہے۔ تو حاسد انسان، یہ علاج ہے اس کا کہ وہ سمجھے کہ حسد سے میں نقصان کسی کا نہیں اپنا کر رہا ہوں۔ اللہ کے فیصلے تو کبھی نہیں بدلیں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب جناب یوسف علیہ السلام سے حسد کیا تھا تو نقصان کس کا کیا تھا؟ دیکھنے میں ان کو لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا ہے، کتنا نقصان کیا۔ ماں روتی رہی ان کی کرتوت کی وجہ سے، باپ کے دل پہ چھریاں چلتی رہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے، یوسف کنویں میں رہا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ساری کرتوتیں وہ کرتے رہے اور اتنا نقصان وہ اپنی آخرت کا کرتے رہے۔ ان کو لگتا تھا، لینا تو یہ چاہتے تھے کہ باپ ہم سے زیادہ محبت کرے، محبتیں ایسے نہیں ملا کرتی ہیں، حسد کے جذبوں سے نہیں ملا کرتی ہیں جو وہ چاہتے تھے۔ کہ اللہ کا فیصلہ بدلا، اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ نے خواب میں دکھا دیا تھا، اے ابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج چاند جو ہیں والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے سورج اور چاند کو بھی اپنے سامنے جھکے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ستاروں کو بھی اپنے متحد دیکھا ہے۔ خواب میں اللہ نے بتا دیا یوسف کو اللہ کیا مرتبہ دینے والا ہے۔ باپ کے دل میں اندیشہ ہوا کہیں اگر اس نے اپنی نعمت کا اظہار کیا بھائی حسد کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، لیکن ان کی طبیعت میں ایسی خصلت لکھی ہوئی تھی کہ وہ حسد کے اندر مبتلا ہوئے، اور ان کے مبتلا ہونے سے اللہ کا فیصلہ تو نہیں بدلا، اللہ کا فیصلہ تو یوسف کو عزت دینے کا تھا، اور آخر کار وہ دن آیا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنی آخرت کا بھی نقصان کیا۔ جس کو اللہ نے عزت دینی تھی وہ مصر کے تخت پہ بیٹھا تھا، اور جو حسد کرنے والے ہیں وہ اس کے دربار میں بھیک مانگنے آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے فیصلے حاسد کے حسد سے نہیں بدلیں گے، اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، حسد کا علاج ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، وہ شخص جو اس ہستی کو مانتا ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہونے والی، وہ شخص میں حیران ہوتا ہوں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، جب سے اس نے کائنات کو پیدا کیا اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک ہر لمحے وہ عنایتیں کر رہا ہے۔ سب کو جتنا اس نے دیا اور سب کو جتنا وہ دے گا، سب کو دینے کے بعد اس کے خزانے ایسے ہیں جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر ہو، اور اس سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبویا جائے اور ڈبو کے اس کو نکالا جائے، اور سوئی کی نوک پہ پانی کا ایک ذرہ سا لگا رہ جائے، پانی کا وہ ذرہ جو ہے
وہ ہے جو اللہ نے ساری کائنات کو دیا ہے، اور پیچھے وہ ہے جو اللہ کے خزانے سمندر کی طرح بہہ رہے ہیں۔ سب کو دینے کے بعد اس کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے، اور حاسد انسان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے اور اس کا یقین اتنا متزلزل ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا ضعیف ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے میرے کزن کو، میرے ماموں کو، میرے انکل کو، میرے بھانجے بھتیجے عزیز کو اگر عزت مل گئی ہے تو کیا اب اللہ کے خزانے خالی ہو گئے ہیں؟ آپ کو دینے کے لیے اس کے پاس بچا ہی کچھ نہیں۔ اللہ سے مانگے نا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، وہ بہت عظیم ہستی ہے۔ ہم تو ہر نماز کے بعد کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے، جس کو تو دے دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دل کے اندر ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ لا یجتمع فی قلب عبد الایمان والحسد۔ اللہ کے نبی کی کتنی پیاری باتیں ہوتی ہیں اور کتنی گہری باتیں ہوتی ہیں۔ یہ دل کی بیماری ہے، جب حسد آئے گا ایمان کو باہر نکالے گا، اگر سچا ایمان آئے گا، یقین آئے گا، وہ حسد کو نکال باہر کرے گا۔ بالعموم حسد کے پیچھے ایک تیسرا اس کا علاج، حد سے زیادہ جو دنیا کی محبت ہے اور حد سے بڑی ہوئی جو دنیا کی خواہشیں ہیں اور حد سے بڑی ہوئی جو انسان کی ہر سوچ اور سوچ کا ہر زاویہ دنیا ہی میں لگا رہتا ہے، اس سے تھوڑی اپنی نظریں وسیع کر کے اپنی قبر کو، اپنی موت کو، اپنی آخرت کو اور جنت کو، جنت کی نعمتوں کو، اس کو یاد کرنے سے بھی انسان کے اندر حسد یا ختم ہو جاتا ہے یا اس کا لیول آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے اللہ انسان کو اس سے پاک کر دیتا ہے۔ جب انسان آخرت کو بالکل ہی بھول جائے، موت کو بالکل ہی بھول جائے، تو پھر تو وہی ہوتا ہے جو امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 3 دوست جا رہے ہیں، ان کو خزانہ ملتا ہے اور وہ آپس میں تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں، گننے لگتے ہیں۔ جب گنتے ہیں دل میں فوراً حسد آ جاتا ہے، ہم تینوں کو اتنا اتنا ملے گا، 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ 2 کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہو 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، کسی کے خیال میں آتا ہے کیوں نہ ہو سارا مجھے ہی مل جائے۔ بھوک لگتی ہے کھانا کے لیے اور کچھ لینے کے لیے بازار بھیج دیتے ہیں، 2 ساتھی روانہ ہو جاتے ہیں، وہ راستے میں مشورے کرتے ہیں کھانے میں زہر ملا دیں گے، وہ کھا کے مر جائے گا، ہم خزانہ آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ وہ اکیلا سوچتا ہے جب یہ واپس آئیں گے تو میں کوئی ان کے ساتھ ایسا رویہ، ایسا معاملہ کروں گا کہ مال مجھے اکیلے کو ہی مل جائے۔ وہ جو کھانا لینے والا تھا وہ کھانے کے اندر زہر ملا دیتا ہے۔ یہ جو پیچھے 2 لوگ تھے یہ آپس میں سوچتے ہیں جیسے ہی واپس آئے گا اس کو ہم مار ڈالیں گے۔ امام غزالی لکھتے ہیں وہ واپس آتا ہے، اس نے کھانے میں زہر ملایا ہوا تھا۔ جب یہ زہر کھاتے ہیں، جب یہ دونوں کھا لیتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دونوں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مار ڈالیں، آپس میں منصوبہ بن چکا تھا۔ یہ اس کی گردن دبوچتے ہیں، وہ دہائیاں دیتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، لیکن یہ بالآخر دونوں مل کے اس کو مار ڈالتے ہیں۔ اب وہ کھانے میں اس نے زہر ملایا ہوا تھا، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، زہر والا کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد یہ بھی تڑپتے رہتے ہیں، تینوں لاشیں وہیں پڑی رہ جاتی ہیں اور مال ان کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ دنیا کی ہرس، ہوس اور اس کے لیے انسان کا گر جانا اور حسد کے اندر مبتلا ہو جانا
اور اپنی آخرت کو بھول جانا. 5 مرلے زمین کے اوپر 5 انسانوں کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ایک انچ ایک فٹ جگہ کی خاطر قتل دیکھے ہیں، اور ایک مرلے کی خاطر حسد اور تکبر میں مبتلا مریضوں کو ہم نے اپنے 10 ایکڑ بیچتے دیکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے یہ میں ہی لے کے رہوں گا. اپنی آخرت سے اتنا غافل ہو جائے انسان، اور اپنی قبر اور موت سے انسان اتنا غافل ہو جائے، تو پھر اس وجہ سے بھی وہ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ کام تو بہت مشکل ہے، اگر آپ کر گزریں تو حسد کا علاج بڑا کمال کا ہوگا. اہل ایمان کر سکتے ہیں، یقین والے کر سکتے ہیں، ایمان والے کر سکتے ہیں. کسی کے بارے میں حسد پیدا ہوا، آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. یا اللہ، یہ شیطان میرے دل پہ ایمان اور یقین پہ حملے کر رہا ہے، وہ تیرا بندہ ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. یا اللہ، شیطان مجھے حسد مبتلا کرنا چاہتا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے بھائی کو اس سے بھی ڈبل عنایت کر دے. کبھی ہمت کر کے دعا کر کے دیکھیں، اور دیکھیں آپ کا یقین کیسے بڑھتا ہے، ایمان کیسے بڑھتا ہے، اور حسد کا علاج کیسے ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جب آپ یہ دعا کرتے جائیں گے اور اللہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرا بندہ اپنے دل کا علاج کیسے کر رہا ہے، اور میرا بندہ اپنے دل پہ پتھر باندھ کے جبر کر کے میری خاطر حسد سے کیسے پاک ہونا چاہتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجے گا کہ میرا یہ بندہ حسد میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنے بھائی کے لیے دعائیں کیے جا رہا ہے، جاؤ فرشتوں تم اس کے لیے دعا کرو، یا اللہ اسے اس سے بھی 2 گنا نصیب فرما دے. تو محسود کے لیے آپ دعا کریں، اور خلوص سے دعا کریں، ہمت کر کے، جبر کر کے. جب شیطان دیکھے گا کہ یہ بندہ تو ایمان کا اتنا مضبوط ہے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ حسد کا جذبہ آپ کے دل میں ختم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا. اللہ آپ کو اس سے پاک کرتا جائے گا. رب کریم سے دعا ہے کہ دل کی اس بیماری سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.